بادشاہ ہارون رشید کے آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو انہی کے گھر سے، انہی کے خاندان سے، ان کی بیوی کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ بہترین واقعہ ہے، لازمی سنیے گا۔ ناظرین کرام، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی کا نام ملکہ زبیدہ تھا۔ وہ نہایت ہی پاک دامن اور نیک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ایک دن ملکہ زبیدہ اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے بہت شدت سے پیاس لگی ہے، میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ ان کی خادمہ اٹھی اور پانی کا گلاس بھر کے لائی، تو جیسے ہی ملکہ زبیدہ نے ان سے پانی لیا اور اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس طرف آذان کی آواز آنے لگی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کا بھرا ہوا گلاس اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب تک آذان ہوتی رہی، ملکہ زبیدہ آذان کے ادب میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ آذان سن رہی تھی اور ان کا جواب بھی دیتی جا رہی تھی۔ ناظرین کرام، جب آذان مکمل ہوئی تو ملکہ زبیدہ نے وہ پانی پیا۔ ناظرین کرام، کچھ عرصے کے بعد ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ملکہ زبیدہ سے پوچھا کہ یہ انعامات اور جنت اور بخشش آپ کو کیسے ملی؟ تو ملکہ زبیدہ نے اس خواب دیکھنے والے سے کہا کہ مجھے ایک دن بہت شدت سے پیاس لگی تھی، لہٰذا میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ جب وہ پانی لے کر آئی تو میں جیسے ہی پانی پینے والی تھی تو آذان ہونے لگی، تو میں نے اذان کا ادب کیا اور پانی رکھ دیا۔ جب آذان ختم ہوئی تو میں نے وہ پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میرا اذان کا ادب کرنا اتنا اچھا لگا کہ اس نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک طرف ہم ہیں، جب آذان ہوتی ہے تب بھی ہم خاموش نہیں ہوتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب آذان ہوتی ہو، اگر آذان کا ادب نہ کیا جائے اور باتوں میں مشغول رہا جائے تو مرتے وقت ان لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ملکہ زبیدہ نے اذان کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ آج ہی سے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے، جب بھی آذان ہوگی خاموشی کے ساتھ سنیں گے، ادب کے ساتھ سنیں گے اور ہو سکے تو ان کا جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آذان خاموشی کے ساتھ سننے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔